الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں اور پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر میں بیان فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان، مرد اور عورتیں، تم کو تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تم کو تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ عجیب آیت ہے قرآن کریم کی، جب ایک عورت کا یا ایک مرد کا لاڈلا بچہ روٹھ جائے تو ماں اس کو ناز و انداز اور پیار کے ساتھ مناتی ہے کہ کیا ہوا بچہ تجھے، کیوں روٹھ گیا، کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے، کیوں مجھ سے دور ہو گیا؟ اللہ رب العزت کی رحمت پر بھی قربان جاؤں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے مرد اور عورتوں کو اسی انداز سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے۔ یا ایھا الانسان، اے مرد اور عورت، یا حرف ندا ہے، جب کوئی دور ہوتا ہے تو اس کو بلایا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اور بندی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جب کوئی بندہ اور بندی اللہ سے دور بھاگ جاتے ہیں تو اس کو بلایا جاتا ہے یا ایھا الانسان، او میرے مسلمان مرد اور عورتیں، او میرے نبی کی امتیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں مجھ سے دور کیوں چلے گئے؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے دوسری بات بیان فرمائی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہارے سانس لینے کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سانس انسان کے گلے میں 3 رگیں ہیں، ایک پانی کی، ایک کھانے کی،
اور اس سے بھی زیادہ قریب سانس کی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے. اگر سانس ہی بن جائیں اندر کا اندر باہر کا باہر تو انسان مر جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بچہ ہو یا جوان، ختم ہو جاتا ہے. اللہ تو کہہ رہے نحن اقرب، ہم اس سانس سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہے. زیادہ، اقرب کے معنی بہت زیادہ قریب ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اپنا گلا اور اس کی جو نسیں ہیں وہ قریب ہے، نہیں، وہ رگے سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتے ہیں پروردگار تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اور حروف ندا یا ایھا الانسان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت دور ہے. یہ کیا مطلب؟ یا کا معنی تو دور کے لیے ہوتا ہے، یا ایھا الانسان، او مجھ سے دور بھاگنے والے مرد عورت. اور دوسری آیت تو کہہ رہی میں تو تمہاری گلے کی رگ سے زیادہ قریب ہے. کیا مطلب ہے ان دونوں آیت کا؟ تو علماء کرام نے یہ بات جب ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں نا تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تو تجھ سے قریب ہوں، تمہاری رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں تو مجھ سے دور بھاگ گیا ہے. تو کیا مطلب ہے دونوں آیت کا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ انسان علم کے لحاظ سے اللہ کے قریب ہے، لیکن صفات اعمال کے لحاظ سے اللہ سے دور ہے. اللہ سے دور ہے. علم کے لحاظ سے اللہ کے قریب ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سارا علم ہے تو کیا کر رہا ہے. لیکن تیری صفات دیکھ، تیری صفات کے اعتبار سے تو مجھ سے دور ہو گیا. برے کام، گندے کام، نماز نہ پڑھنا، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا، گناہ کے کام کرنا، اس کی وجہ سے تو دور ہو گیا. تو کیا فرمایا یا ایھا الانسان. یہ لفظ انسان بھی عجیب بات ہے. انسان کے بھی 3 مطلب ہے. انسان بیان کیا جاتا ہے انس سے، انس، اور انس کے معنی ہے بھائی اس بندے کو مجھ سے انس ہے، محبت ہے. انس کے معنی محبت، اس انس سے انسان بنا ہے. یا انسان کا لفظ نسیان سے ہے. نسیان کہتے ہیں بھولنے کو. یا انسان کا لفظ ہے آنس سے، فلما آنس من جانب الطور نارا. تو آنس کا مطلب ہے دیکھنا، تیری دانی طرف، ماؤنٹ آف ٹور کی دانی طرف دیکھ اے موسیٰ. آنس جانب الطور، ماؤنٹ آف ٹور کی دانی طرف دیکھ. تو انسان کے 3 میننگ ہو گئے. اگر انس سے ہے تو محبت کے معنی میں، اگر نسیان سے ہے تو بھولنے کے معنی میں، اور اگر آنس سے ہے انسان تو اس کے معنی دیکھنے والا. گویا انسان کے 3 معنی بن گئے، محبت کرنے والا، بھولنے والا، دیکھنے والا. ہمارے علماء فرماتے ہیں، مشائخین فرماتے ہیں، تینوں معانی انسان پر صادق آتے ہیں. تینوں معنی انسان، مرد اور عورت پر بولے جاتے ہیں. اگر یہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے انوار کی، نور کی، تجلی کی بارش برساتا ہے. جب یہ ان نور کو دیکھتا ہے تو ساری دنیا کو بھول جاتا ہے. جب یہ اس نور کو، نور کی بارش کو دیکھتا ہے، آنس کے معنی دیکھنا. جب یہ تو بندہ جب اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور محبت میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ کا اتنا نور اس کے دل پر اترتا ہے. جب یہ ان نور کو دیکھتا ہے، نور کی بارش ہوتی ہے اس کے اوپر، جب یہ اس کو دیکھتا ہے تو پھر پوری دنیا کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے.
اور پھر آگے فرمایا بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، غرَّكَ، تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بِرَبِّكَ، تیرے رب سے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے قبر کے اندھیرے تک، قبر میں مرنے تک جو اللہ پرورش کرے اس کو رب کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے جب سے نطفہ رہ گیا وomb کے اندر میں، بچہ دانی میں، تب سے لے کر پورے 9 مہینے، پھر دنیا میں پیدا ہوا، پھر بچپنا ہوا، پھر جوانی ہوئی، پھر ادھیر عمر ہوئی، پھر بڑھاپا ہوا، اس کی موت آئی، جتنے سال کی زندگی، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال تک، جب تک یہ دنیا میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لک آفٹر کرتا ہے، سانس لیتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کرنے والے ذات کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے یا ایھا الانسان ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، ڈسیپشن میں ڈال دیا تیرے اتنے بڑے رب سے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ پاک کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا ضرور اپنے ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے، چاہے زندہ ہو ماں باپ یا چاہے دنیا سے چلے گئے ہو، یہ دعا ضرور کیا کرو۔ روزانہ 1 بار، 2 بار، 3 بار بولو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن کی آیت 15ویں پارے میں ہے۔ اگر تمہیں عربی نہیں آتا، منہ پہ یاد نہیں ہے، تو پھر یوں کہہ دیا کرو اے میرے ربا، میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما، جیسے میں چھوٹا بچہ تھا یا بچی تھی انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا، وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ۔ تو رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی، اور اللہ رب العزت کے لیے بھی۔ رب السماوات والارض وربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب وہ ہے جو زمین کا بھی رب، مکان کا بھی رب، زمانے کا بھی رب، آسمانوں کا بھی رب، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب، تمہارا بھی رب، وہ ہے رب۔ رب کا مطلب عجیب ہے، پالنے والا، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ آج دنیا میں لوگوں نے اپنے اسباب کو، اپنے جاب کو، اپنی فیکٹری کو، اپنی دکان کو، اپنی جائیداد کو، اپنی دنیا کو رب سمجھ لیا، دھوکے میں پڑ گیا۔ کسی نے اپنے دفتر کو، کسی نے اپنی ڈگری کو، کسی نے اپنے کاروبار کو، اور اللہ کے حکام کو توڑ دیا۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات سے نگاہ ہٹ کر مخلوق کی طرف چلی جائے تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی کامیابی چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان، او انسان، تجھ کو تیرے رب سے کس نے، قریب رب سے، رب قریب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کہہ رہے اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں رات دن اترتی ہے، دنیا میں بھی اترتی تھی اور قبر میں بھی اور قیامت میں بھی۔ اس میں من النبیین والصدیقین، ان کا تعلق تو وحی کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ صدیق، ابو بکر صدیق نے اور صدیقین نے وحی کو فوراً مان لیا، گویا انبیاء اور صدیقین میں علم کی نسبت ہے۔ اور شہداء
اور صالحین میں عمل کی نسبت ہے. عمل کہ کائنات کی سعادتیں اللہ رب العزت نے علم اور عمل میں رکھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ علم کے بغیر تو نہ مجھے نماز آئے گی کس طرح پڑھنی ہے، نہ مجھے قرآن آئے گا کیسے قرآن پڑھنا ہے. علم کے بغیر نہ مجھے روزے کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا، کسی چیز کا، نہ وضو کا، نہ غسل کا، نہ زکوٰۃ کا، کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو علم کی نسبت ہوئی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین کی طرف، اور عمل کی نسبت ہوئی شہداء اور صالحین کی طرف. جب اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر علم بھی حاصل کرو، اور جو عمل کرنا ہے اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا طریقہ ہے اس پر بھی چلو. دنیا میں ہم پیدا ہوئے تو علم نہیں تھا. کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. قرآن کریم میں اسی کو بیان فرمایا ہے سورۃ النجم میں، اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے. جنین کا معنی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں، تو تمہارے پاس ذرہ برابر نالج نہیں تھا. اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. سو معلوم ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بالکل عدیم العلم ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، علم ہوتا ہی نہیں. پھر دنیا میں تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا، 5 سال کا، 6 سال کا، کتابیں پڑھی، جو کچھ بھی پڑھا وہ تو محدود ہے. اللہ پاک نے دیکھو قرآن میں کیا کہا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دنیا میں نے تم کو جتنا علم دیا ہے یہ بالکل ذرہ ہے. ذرہ کتنا ہے؟ ذرہ اس کی تفسیر سورہ کہف میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا یہ کشتی پر جو چھوٹی سی چڑیا بیٹھی ہے اس نے اپنے منہ میں اپنی بیک میں جو ایک قطرہ پانی لیا. میرا علم موسیٰ، تمہارا علم تورات کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کا، دنیا کی مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابل میں یہ بالکل قطرے کی طرح ہے. قطرے کی طرح یہ مثال ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. گویا جوانی میں قلیل العلم ملا، بچپنے میں عدیم العلم بالکل نہیں، اور جوانی میں قلیل العلم، تھوڑی سی ڈگری حاصل کی، تھوڑا سا عالم بن گیا، حافظ بن گیا، مفتی بن گیا، قاری بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا، تھوڑا تھوڑا ذرا سا علم، وہ بھی قطرے سے بھی کم، رائی کے دانے سے بھی کم. جب بڑھاپا آیا، ایسی عمر کو پہنچ گیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ایسی عمر سے میری حفاظت فرما جس میں سٹھیا جاؤں. سٹھیا کا مطلب یہ ہے نہ چل سکوں، نہ پھر سکوں، نہ بیٹھ سکوں، پیشاب بھی بستر میں، ٹوائلٹ بھی بستر میں، کچھ علم نہیں، میں اپنے بچوں کو بھول جاؤں، اپنی بیوی کا نام بھول جاؤں، تھوڑی دیر میں پوچھے کون ہے تو، کون ہے تو، کون ہے. ایسی زندگی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. اس کو کہتے ہیں سٹھیا جانے والی زندگی. قرآن میں اللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 70 میں اللہ بیان فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اس کو کہتے ہیں جو علم تھا وہ بھی چلا گیا، بھول گیا، اب تو دماغ ہی کمزور ہو گیا، سب کچھ بھول گیا. اسی لیے وہ محدثین جو حدیث بیان کرتے تھے پوری زندگی، جب بڑھاپا آ جاتا ہے، جب یہ بھولنے لگتے ہیں تو اس کو حدیث میں کہتے ہیں سیء الحفظ. ان کا حفظ کمزور ہو گیا، ان کی میموری آف حدیث بالکل کمزور ہو گئی، تو یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ویک ہو گئی ان کی میموری کی وجہ سے. ان کی جوانی کی حدیث بالکل صحیح، لیکن بڑھاپے کے بھول کی وجہ سے ان کے حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ. اس کو کہتے ہیں علیل العلم. تو ایک ہے عدیم العلم، ایک ہے قلیل العلم، اور ایک ہے علیل العلم. لِكَيْ لَا يَعْلَمُ
علیل کے معنی ہے جو انسان میں عدیم العلم، درمیان میں قلیل العلم، آخری عمر میں علیل العلم، بیماری کی وجہ سے علم بھی چلا گیا، پھر اپنے علم پر کیا ناز کرتا ہے انسان، کیا ناز کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب عجمی کا نام سنا ہوگا، بالکل جاہل تھے۔ حبیب عجمی جو ہے نا، پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جاہل ان پڑھ تھے۔ اس کے سامنے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی، قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو وہ پہچان لیتے تھے۔ جب حدیث پاک بیان کی جاتی تھی پہچان لیتے تھے، کسی کا قول بیان کیا جاتا تو وہ پہچان لیتے تھے۔ لوگ حیران ہو گئے، آپ تو حافظ نہیں، عالم نہیں، حدیث نہیں پڑھی، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فقہ؟ فرمایا جب میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ایک نور اس کے منہ سے نکلتا ہے، جس نور کی وجہ سے میں پہچان لیتا ہوں یہ میرے مولا کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ اور جب حدیث پاک پڑھی جاتی ہے تو ایک اور دوسری قسم کا نور نکلتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور جب مخلوق کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، عربی میں ان کے سامنے بات کرتے تھے اس زمانے میں، چونکہ عرب تو کہتے میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ دنیا کی بات ہے، اس میں کوئی نور نہیں ہے۔ اس لیے علماء کو اسی طریقے سے عوام کو اپنے علم پر، اپنے دنیا کی ڈگریوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ اس لیے شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ہدایت کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ جہاں کہیں مجلس ہو اس میں ہدایت کی باتیں ہوتی ہے، ایک تو توجہ سے سننا، نمبر 2 عمل کی نیت سے سننا۔ دو چیز ہے کہ میں جو کچھ سنوں گا اس کو میں سنوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، سورہ انفعال کی آیت نمبر 23 ہے، اگر اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ اگر اس مجلس میں نہیں بیٹھتے، سنتے نہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو سمجھو اللہ نے اس بات کے سننے کے لیے خیر کا فیصلہ نہیں کیا اس کے لیے۔ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ، قرآن کی آیت ہے، وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا، اگر اللہ ارادہ کرتا خیر کا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ اسی لیے پھر جب سننے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہماتن متوجہ ہو کر بیٹھ کر باتیں سنیں، اس لیے کہ یہ نہ دیکھے کون کہنے والا، یہ دیکھو کس کی بات کہی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور قرآن اس میں سننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور قرآن میں کیا فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اب جب قرآن اور حدیث کی بات سنو، فقہ کی بات سنو تو سنو اور خاموش ہو کر سنو، بات چیت نہ کرو۔ یہ اللہ نے قرآن میں مجلس کے ادب بیان فرمائے ہیں، اور پھر فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو اور اس کے بعد عمل کرو، اطاعت کرو۔ 3 بات بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ سننا اللہ کی طرف سے تم کو بلایا گیا، اللہ نے تمہیں توفیق دی تو تم آ گئے سننے کے لیے۔ تو اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو سننے کی توفیق دیتے ہیں۔ کتنی مائیں اور بہنیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو کتنے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں۔ اور پھر جب آ گئے ہیں تو سنو، خاموشی سے سنو، بات چیت نہ کرو۔ اور جب سنو خاموشی سے تو نیت کرو اسمعوا واطیعوا، واطیعوا کہ ہم اطاعت بھی کریں گے۔
تو اچھی طرح سننا بھی اچھی خوبی ہے، ورنہ ایک آدمی سنے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کا بھی جواب دیا ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب۔ قرآن کریم اور حدیث نصیحت ہے ان کے لیے جن کے اندر میں دل ہو۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ ان فی ذالک لذکری، یہ قرآن کریم میں نصیحت، لمن کان لہ قلب، جس کے اندر میں کیا ہوگا؟ دل ہو، اور جن کے اندر میں دل نہیں، سل ہے، پتھر ہے، وہ کیا سنے گا؟ تو ایک بات تو یہ بیان کی، جب مجلس میں آ جاؤ تو سنو غور سے، عمل کی نیت سے سنو، اور پھر دل کو حاضر رکھ کر سنو، ورنہ بہت سارے ہوتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مجلس میں آ تو گئے لیکن ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ اللہ دوسری آگے کیا فرماتے؟ لمن کان لہ قلب، دل ہونا چاہیے، یعنی دل حاضر ہو، او القی السمع، کان بھی حاضر ہو، ورنہ یہاں بیٹھے ہیں اور دل تو کہیں اور جگہ ہے، دماغ تو کہیں دکان میں گھوم رہا ہے، کوئی جاب میں گھوم رہا ہے، او القی السمع، آج کیا کوکنگ کرنے اس میں گھوم رہا ہے، سمجھ میں بات آ رہی؟ او القی السمع، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل بھی حاضر، کان بھی حاضر، اور تیسری بات وہو شہید، خود بھی حاضر۔ تین چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے سورہ قاف میں۔ اس طریقے کی بات سنیں گے کہ دل حاضر، کان حاضر، خود حاضر، تو اللہ اس کے لیے ہدایت کا نور کھول دے گا، چونکہ قرآن کریم میں بہت نور ہے۔ جب اللہ نے خیر کا ارادہ کیا، بلایا ہے، تین چیزیں کرنی ہے، دل حاضر، دماغ حاضر، بدن حاضر، دل حاضر، دماغ حاضر، بدن حاضر، اور عمل کی نیت سے سنیں گے، اور یہ بات یاد رکھو، ہدایت کا نور ملے گا۔ جو آدمی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس ہدایت میں ترقی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، لیکن ہدایت میں ترقی کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ جنت میں ترقی کرنے کے لیے دنیا میں ترقی کرنی پڑے گی۔ ایک تو دنیا کی لائن سے آدمی ترقی کرتا ہے، یہ اسکول میں پڑھا، پھر آگے پڑھا، پھر آگے پڑھا، پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، اینڈ تک پہنچ گیا، کوئی ڈگری باقی نہیں رکھی، ہے نا؟ اس بات صحیح ہے نا؟ اور ایک آخرت کی طرف، دنیا میں ایسی ترقی آخرت کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان مجلسوں میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہدایت کے نور میں اور اضافہ ہو جائیں۔ جہاں قرآن اور حدیث کی مجلسیں ہوتی ہے، ان میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آدمی کی ہدایت کا نور آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ اور قرآن کریم عظیم الشان اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے ہی بیان فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ نوجوان تھے، اپنے رب پر ان کا ایمان تو تھا، لیکن وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت کو اور آگے بڑھا دیا۔ کب بڑھا؟ جب اپنے گھر کو چھوڑ کر گئے کہاں پر؟ جنگل میں جا کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو اللہ نے ان کے ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجلسوں میں جاتے ہیں، یہ بھی تو ایک سمجھو کہ غار ہے جہاں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر ہم اللہ، رسول، قرآن و ہدایت کی بات کو سنتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہے؟ ہدایت بڑھتا جاتا ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، انسان ترقی کر جاتا ہے، اور اسی کا نام ولی ولایت ہے۔ جب آدمی ترقی کرے ہدایت میں تو اسی کا نام ولایت ہے۔ اگر ہم بے توجہی سے، دل بھی حاضر نہیں، دماغ بھی حاضر نہیں، خود بھی حاضر نہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک بچہ مدرسے میں آ گیا، چلو ایک مثال دیں، استاد جی نے پڑھایا اسلام کے 5 ارکان ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ جب گھر پر پہنچا تو باپ نے پوچھا، بیٹا آج کیا سیکھا استاد جی کے پاس؟ کہنے لگا، استاد جی نے یہ پڑھایا اسلام کے 5 کان ہوتے ہیں، ارکان کو کان بنا دیا ہے۔
ارکان ہے نا, الف را کو نکال کر اس نے کیا کہا؟ اسلام کے 5 کان ہیں. اسی لیے علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ جو بھی کچھ سنتے تھے, فرماتے ہیں میں جو بھی کچھ سنتا ہوں مجھے اسی وقت یاد ہو جاتا ہے. علامہ شمس الدین ذہبی بہت بڑے محدث تھے. فرمایا جب کبھی میں سنتا ہوں مجھے فوری طور پر یاد ہو جاتا ہے, اور میں اپنے بعض طلبہ کو یہ بات کلاس میں کہا کرتا ہوں کہ علامہ ذہبی, ذہب کے معنی گول, مگر یہ ذہبی تم لوگ ایسے ہو کلاس میں جو سنتے ہو دوسرے دن پوچھو تو غائب, ذہب یا ذہب کے معنی غائب, بھاگ جاتا, پتا بھی نہیں کل استاد نے کہاں تک پڑھایا. مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ کے شیخ, ہمارے شیخ کا نام ہے حضرت مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ, شہید حج, جو حج میں مینا میں شہید ہوئے, مینا میں دفن ہوئے, جنہوں نے فتاوی محمودیہ لکھی. مفتی محمود صاحب رحمت اللہ, مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جب حرمین شریفین تشریف لے گئے, طواف کیا, مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھی, اور نفل پڑھ کے اللہ والوں کی دعا بھی عجیب ہوتی ہے, یہ کبھی کبھی سننا چاہیے ایسی دعائیں. انہوں نے مقام ابراہیم پر دعا مانگتے ہوئے کیا کہا؟ اے اللہ ساری دنیا مجھے مفتی کہتی ہے, ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ مجھے مفتی کہتی ہے, اب تو آپ مجھے مفت میں بخش دیجئے, مفت میں آپ مجھے کیا ہے؟ مفت میں بخش دیجئے. مفتی کا لفظ تو فتویٰ سے ہے, فتویٰ دینے والا, لیکن وہ اردو زبان میں کیا کہا؟ مفت میں بخش دیجئے. تو انسان بیٹھ کر توجہ سے سنے. ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معراج کا واقعہ سنا. اللہ کے نبی جب تشریف لائے معراج سے تو صبح میں لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس نے قبول ہی نہیں کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واپس جانے لگا, مذاق کرتا ہوا ہنستا ہوا, تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق مل گئے. تو کافر کی زبان سے سنا, نبی کی زبان سے نہیں. ابو جہل نے کہا صدیق تمہیں کچھ پتا ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں اقصا چلا گیا, 7 آسمان پر, جنت جہنم پر واپس بھی آ گیا, کیا تو اس کو بلیو کرتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا تیرا دوست. کیا کہا؟ تمہارا دوست کہہ رہا ہے. کہ کس کی زبان سے سنا معراج کا واقعہ؟ نبی کی زبان سے نہیں, کافر کی زبان سے سنا, اور کہا اگر میرا نبی کہتا ہے تو سچ. قبول کر لیا. اس لیے جتنے بھی یہاں سننے کے لیے آتے ہیں جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اگر آپ صحیح نیت سے آؤ گے, ہدایت کی نیت سے آؤ گے, سن کر عمل کی نیت سے آؤ گے. تو میرے نبی کا فرمان سچا ہے, من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ. مشکات شریف کی حدیث ہے, جب کوئی بندہ قرآن یا حدیث کو طلب کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر جنت اس کو طلب کر رہی ہے, جنت اس کو تلاش کر رہی ہے. نبی کا فرمان تو مانتے ہو نا, من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ. جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا کہ چلو آج بدھ کا دین ہے, حدیث کا درس سنیں گے, آج سنڈے کا دین ہے, قرآن کی تفسیر سنیں گے, ہمارے پاس عورتوں کے وقت نہیں ہے, یہی 2 وقت ہے. الحمدللہ مسجد میں پابندی سے درس ہوتا ہے 20 سال سے, اور پابندی سے قرآن کا درس ہوتا ہے سنڈے کو 20 سال سے. چلو ہم چلتے ہیں اور مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم، نبی کی بات سچی ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اب آسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اسکول کے اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہوگا، ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے، یہاں تو نہیں پتا، شاید یہاں بھی بس میں بتلاتے ہیں کارڈ، اسکول بس میں ٹکٹ ہوتی ہے شاید بتلا دیتے ہیں، جس کو اسٹوڈنٹ کارڈ کہتے ہیں۔ جب یہ بس پر سفر کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی کنسیشن مل جاتی ہے، رعایت مل جاتی ہے نا، بوڑھے لوگوں کو ملتی ہے بس میں رعایت، کنسیشن ملتی ہے نا، بعض مرتبہ فری میں ہوتی ہے، بعض مرتبہ سبھی نہیں، چلو فری میں، سفر بھی فری۔ تو مدرسے کے اور اسکول کے اسٹوڈنٹ کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کنسیشن مل جاتی ہے۔ ایک مثال سمجھا رہا ہوں آسان، کہ جنت میں جانا کیسے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ آدمی جیسے اسٹوڈنٹ کو کنسیشن ملتی ہے، ہمارے ذاکر بھائی کو پتا ہے کہ ٹرین میں بھی کنسیشن مل جاتی ہے، ماشاءاللہ، بسوں میں بھی مل جاتی ہے، سب جگہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح ان کو صرف شاید آدھا کرایہ، بعضوں کو تو بالکل دینا نہیں پڑتا، بعضوں کو، لیکن اسکول والوں کو کیا ہے، آدھا کرایہ میں ان کو سفر کر جاتے ہیں، دور دور تک وہ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں پھر واپس آتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سفر میں سہولت کا ہونا۔ سفر میں کیا ہو گیا؟ ایزی ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے گھر میں کام کاج کو چھوڑ کر حدیث کے درس میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تفسیر کے درس میں آتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے بھی کنسیشن ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بہت سیریس میٹر نہیں ہوگا، کنسیشن ہے، بہت اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب انسان پوری زندگی علم حاصل کرتا رہے، یہ تو 5 سال 6 سال 10 سال ہوگا، لیکن ہم پوری زندگی اس طریقے سے علم حاصل کرتے رہے، مجلس میں آتے رہے، اس کو کتنا کنسیشن ملے گا کہ جب بڈھا ہو جائے گا اسی حالت میں تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ اس میں صحیح ہے نا، اسی میں بوڑھا ہو گیا تو سب معاف ہے، فری میں سب۔ اللہ کہہ رہا نا دنیا میں بہت سن کر آئے، جاؤ فری میں، جنت میں، مفت میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اکابرین ایسی مثال بیان کرتے ہیں۔ بھائی بات کو سمجھنے کے لیے مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سو علم اور عمل میں چولی دامن کا ساتھ ہے، علم میں عمل نہیں، عمل ہے علم نہیں، دونوں کام کے لیے، علم بھی ہو عمل بھی ہو۔ میں علم سے مراد شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، حافظ قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، مفتی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اتنا علم ہو کہ جس سے انسان اپنی نماز، اپنا وضو، اپنا غسل، اپنی زکوٰۃ، اپنا روزہ اور اپنے دین پر چل سکے۔ اتنا علم تو حاصل کرنا تو فرض ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں۔ اور دوسرے والا علم جو ہے مدرسے میں جا کر بیٹھنا، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ لیکن یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ علم اور عمل دونوں کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کرتے کے بغیر چولی نہیں، چولی کے بغیر کرتا نہیں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اپنے خطبات حکیم الاسلام میں ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں یہ جو اوپر کا حصہ ہے، ناف کے اوپر کا حصہ، یہ علماء کی بستی ہے۔ کیا کہا؟ یہ علماء کی بستی ہے۔ اس میں آنکھیں اور اس میں کان اور اس میں دماغ اور اس کے زبان بھی داخل ہے۔ یہ ہے علماء کی بستی، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ اعضاء علم ہے۔ یہ کیا ہے کہ آدمی کان سے، آنکھ سے، زبان سے، دماغ سے علم حاصل کرتے، یہ اعضاء علم ہے، اور انہی اعضاء سے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد نیچے کا دھر مزدوروں کام والوں کی بستی ہے، یہاں تک تو چھاتی کے اوپر تک کیا ہے؟ کس کی ہے؟ علم کی بستی، علماء کی بستی، اور نیچے تک کس کی بستی ہے؟ مزدور کی بستی ہے۔ کیا مطلب اس میں ہاتھ بھی آ گیا، پاؤں بھی آ گئے، پھیپھڑے بھی آ گئے، گردے بھی آ گئے۔ یہ اعضاء مزدور والے کام کرتے ہیں نا، مزدور جیسے کام کرتے ہیں نا، تو ہاتھ بھی کام کرتا ہے، پھیپھڑے بھی کام کرتے ہیں سانس کے، اور اس کا
پیر بھی کام کرتا ہے، سب کچھ، تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اب یہ گلے تک علماء کی بستی، نیچے ناک سے لے کر یعنی سمجھو نیچے کیا ہے مزدور کی بستی، اب ان کے درمیان میں کیا ہے دل، اس کے درمیان میں کرتے فرماتے دل ہے، ان دونوں قسم کے اعضاء کا یہ دل، اوپر والے کا بھی حاکم بادشاہ، نیچے والے کا بھی حاکم، گویا دل بادشاہ ہے، علماء کی بستی کا بھی اور مزدوروں کی بستی کا بھی، گویا یہ اس کو سینٹر میں بنا دیا۔ وہ فرماتے جب کسی چیز کو ذبح کیا جاتا ہے تو گلے پر کیا چلتی ہے، چھری چلتی ہے نا جانور کی، تو گلے پر چھری پھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے علم و عمل کا رشتہ کیا ہو گیا، نیچے والا عمل ہے، اوپر والا علم ہے، ایسے یہاں سے ذبح کرے تو اوپر والا علم ختم اور نیچے والا عمل ختم، نیچے ہو گیا۔ یہاں سے معلوم ہوا جس بندے کے اندر میں علم اور عمل کا رشتہ ختم ہو جائے، علم ہے عمل نہیں ہے، یہ عمل ہے علم نہیں ہے، تو پھر وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے۔ قاری صاحب نے کتنی اچھی مثال سمجھائی ہے۔ تو زندہ انسان وہی شمار ہوگا جس کے اندر میں علم اور عمل دونوں ہو۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ لوگ ہر وینسڈے کو ماشاءاللہ پابندی سے آتی ہو تو یہاں پر آ کر کیا کریں، بات کو سنیں، دل بھی حاضر رکھے، دماغ بھی حاضر رکھے، اپنی ذات کو بھی حاضر کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں آخری وصیت کرتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن، آپ ان کو وصیت کیجئے کہ قرآن کے ذریعے سے، تاکہ اللہ کے وعدے سے کیا ہو جائے، در جائیں۔ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کو اور رسول کو ماننا اور اللہ کی اور رسول کی مان کر چلنا، اور کسی کی نہیں۔ تو یہ مجلس ہے، اس میں یہی باتیں ہیں۔ شیطان تو چھوڑتا نہیں ہے، ونٹر ہو یا سمر ہمیں مسلیڈ کرتا رہتا ہے، پھر چلے جانا، لیکن ہر ہفتے الحمدللہ اللہ مجھے صحت اور عافیت نصیب فرمائے، علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، آپ لوگوں کی دعائیں ہوگی، چلتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندگی ہوگی، ہم دین کی باتیں قرآن حدیث کی سناتے رہیں گے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ اس لیے اس مجلس میں ضرور تشریف لائیے، اس سے ہمارا دل ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کو بستر ملے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں جانا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجلس ہمارے لیے ہدایت کا نور بنا دے، اے اللہ یہ مجلس ہمارے لیے ہدایت کا نور بنا دے، اے اللہ آنکھوں کا چشم و چراغ بنا دے، زبان کا نور بنا دے۔ الہ العالمین، نیک والے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، گندے راستے سے، گناہوں کے راستے سے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں علم و عمل دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سالوں سے ہم سن رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے، ہدایت کے راستے کھول دے، ہدایت کی ترقی کے راستے کھول دے، ہدایت کی ترقی کے راستے کھول دے، جیسے تو نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کے لیے اللہ ہدایت کی ترقی کے راستے کھول دیے تھے، ہم بھی اللہ
مسجد قباء کے غار میں آ کر بیٹھے ہیں اور تیرا اور تیرے نبی کا فرمان سن رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ہدایت کے راستے کھول دے، ہدایت کے راستے کھول دے، ہدایت کی ترقی کے راستے کھول دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، جہاں جہاں لوگ مکسلر کے ذریعے ای مسجد کے ذریعے سنتے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آنے والے جتنے بھی ہیں اللہ یہاں پر ان کے قدم قدم کو ہدایت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بننے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ گھروں میں سکون کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیرے نبی کے فرمان میں، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو میری بات سننے کے لیے دور دور سے آئے، اے اللہ تیرے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے چہرے کو تر و تازہ فرما، دنیا میں بھی قبر میں بھی۔ اے اللہ مٹنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ڈسٹروئی ہونے سے ہماری حفاظت فرما، حدیث کی برکت سے دنیا میں بھی تر و تازگی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو بھی فریش فرما، قبر میں بھی ہمیں فریشگی اور تر و تازگی نصیب فرمانا، تا قیامت جنت تک ہمیں تر و تازگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہو اس مجمع میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، الہ العالمین سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ان کی آل و اولاد کو آباد فرما۔ یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دے کہ اپنے نوجوانوں کو اور اپنے گھر والوں کو مسجد میں بھیجے ہر نماز کے لیے، تاکہ مسجد آباد ہو۔ الہ العالمین یا اللہ ان کی ایسی ان کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما۔ جن کی اولاد ماں باپ کے نافرمان ہے، ماں باپ سے دور ہے، گندے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اللہ ان سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن، عالم قرآن، عاشق قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن اے اللہ تو بنا دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، علماء ربانیین میں سے بنا، اور تا قیامت ہماری نسلوں میں الہ العالمین علماء ربانیین پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم برحمتہ۔